یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ مفتی صاحب خواہ مخواہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں تعداد متعین کر کے اور اسی طرح وقت متعین کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس وظیفے کے متعلق میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس وظیفے کو صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو بعض ساتھیوں نے کمنٹ میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ تو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور نہ کوئی تعداد ہوتا ہے، جتنا چاہو آپ پڑھ سکتے ہو، یہ نہیں کہ 100 مرتبہ پڑھو اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، یا اس وقت اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کے علاوہ دوسرے وقت میں پڑھو گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ مفتی صاحب خواہ مخواہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں تعداد متعین کر کے اور اسی طرح وقت متعین کر کے۔ یہ اعتراض بعض ساتھیوں نے کمنٹ میں کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس اعتراض کا جواب ویڈیو میں دے دوں تاکہ بہت سارے ساتھیوں کے سوالوں کا جواب بھی ہو جائے۔ دیکھیے اصل میں یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو ویڈیو کو آخر تک نہیں دیکھتے اور یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے میں نے یہ جو کہا ہے کہ اس وظیفے کو صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھے اور 100 مرتبہ پڑھے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وظیفے کو صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھو اور 100 مرتبہ پڑھو۔ تو یہ وقت کا متعین کرنا اور تعداد کا متعین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے۔ خواہ مخواہ یہ اعتراض کرنا کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے وقت متعین کرتے ہو، آپ اپنی طرف سے جو ہے تعداد متعین کرتے ہو، یہ غلط بات ہے۔ پہلے آپ ویڈیو کو اچھی طرح غور سے سنا کریں اور آخر تک دیکھا کریں، انشاءاللہ پھر آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے نہیں ہیں تو خواہ مخواہ جو ہے پھر آپ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا ثواب کمانے کے لیے اور ایک ہوتا ہے وظیفہ پڑھنا دنیاوی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے تو پھر اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہے، آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے اور نہ اس کے لیے کوئی تعداد متعین ہے۔ لیکن اگر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو پھر اس کے لیے کبھی کبھار وقت بھی متعین ہوتا ہے اور تعداد بھی متعین ہوتا ہے۔ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رزق کی کمی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وظیفے کو پڑھو اور اس کے لیے تعداد بھی متعین کیا اور اس کے لیے وقت بھی متعین کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مال و دولت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو مال و دولت کے لیے اور رزق کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، اس لیے اس کا وقت بھی متعین کیا اور اسی لیے اس کے تعداد بھی متعین کیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے، رزق کی تنگی سے بچنے کے لیے فرمایا کہ سورہ واقعہ رات کے وقت پڑھا کرو، رات کے وقت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ کبھی آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی رزق کے حصول کے لیے اور مال و تنگی دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ اس وظیفے کو صبح کے وقت اور 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ تو اللہ کا ذکر جب بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی تعداد متعین نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت جو ہے وقت بھی متعین کیا جاتا ہے اور اس کے لیے تعداد بھی متعین کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض ساتھیوں نے کمنٹ میں یہ بھی سوال کیا ہے کہ آپ اس حدیث کا حوالہ دے دیں، یہ حدیث کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ حدیث احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی، کہ یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے اور میرے پاس جو توشہ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ، تم کہاں ہو؟ تم فرشتوں کی دعا اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی تسبیح کی بدولت تو مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ ماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی دعا ہے، کون سی تسبیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمة صاغرة
وَيَخْلُقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن كُلِّ كَلِمَةٍ مَلَكًا يسبح الله تعالی الى یوم القیامہ لک ثواب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث وہاں پہ صراحتاً یہ حدیث مذکور ہے. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، بات آتی ہے اب یہ کہیں گے کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ یہ حدیث فضائل میں ہے، فضائل میں جو ہے ضعیف حدیث پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جس سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی فضیلت کے موافق ہے وہ حدیث. تو اس کی تائید میں دیگر صحیح احادیث موجود ہے، اس لیے آپ وظیفے کے طور پہ آپ اس تسبیح پر عمل کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.